بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مجاہدوں کی ماں حضرت افرا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے تھے۔ ان کی پہلی شادی حارث بن رفاع سے ہوئی۔ ان سے 3 بیٹے معاذ، معوذ اور اوف پیدا ہوئے اور دوسری شادی بکیر الیسیر سے ہوئی اور ان سے 4 بیٹے ایاس، عقیل، خالد اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پہلے تینوں بیٹے بنو افرا کی ماں کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کے 7 بیٹے تھے۔ سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ آپ کے 7 بیٹوں نے غزوہ بدر میں بہت عمدہ کردار ادا کیا۔ معرکے کے آغاز میں افرا کے بیٹے معوذ اور اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور دعوت دی، مگر مشرکین نے انکار کر دیا۔ اوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت اپنے بندے کس کارنامے سے مسکراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر ذرہ پہنے دشمن کے صفوں میں گھس جانا۔ حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ اتار پھینکے، پھر تلوار پکڑی اور مارکے میں کود گئے۔ انہیں کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ موت پر غالب آ جائیں گے یا موت ان پر غالب آ جائے گی۔ آپ مارکہ آرائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے اللہ سے جا ملے۔ پھر ان کے دونوں حقیقی بھائی معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر ابو جہل بن ہشام کو قتل کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے کون دیکھے گا کہ ابو جہل نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا کہ افرا کے 2 بیٹوں نے اسے تلوار سے وار کر کے ٹھنڈا کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا، ارے ابو جہل ہے۔ اس نے کہا، کیا تم نے کبھی مجھ سے بڑے آدمی کو قتل کیا ہے؟ کاش مجھے کسان کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افرا کے دونوں بیٹوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ ان دونوں نے مل کر امت کے فرعون کو قتل کیا۔ یہ بات ابھی قابل ذکر ہے کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے عقیل، اوف اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں شہید ہوئے۔ یہ اعزاز حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ 7 بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے اور 3 شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مداح ہوں۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمطانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے، اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دست میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو اس دنیا کا مالک کل ہے۔ آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کرتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ علیہ رحمہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔